سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جو لوگ پاکستان سے یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں، کئی دفعہ ان کی باتوں پہ ہنسی آتی ہے اور لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بیچارے جو ہے بالکل ہی پیدل ہے۔ اور ایسے ایسے بندے بھی ہیں کہ ویسے تو کئی دفعہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے، وہ پٹری سے کیسے اتر جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے آفتاب اقبال کی اور عمران ریاض۔ پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے جو حالات ہے، ان حالات میں وہاں پہ سانس لینا بھی ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جن کے ضمیر زندہ ہے، جن میں کوئی غیرت ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو یہ احساس ہے کہ یہ جو وطن اتنی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا تھا یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ وہ پھر حق اور سچ کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کمپنی ہے وہ یہ برداشت نہیں کر پاتی، اور وہ کمپنی جو ہے وہ پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ عمران ریاض کی اگر بات کریں، 5 ماہ تک انہیں حراست میں رکھا، ان کے اوپر ظلم کیے، جب وہ واپس آئے تو وہ کس حالت میں تھے وہ سب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر جھوٹی FIR، کبھی کوئی کبھی کوئی، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی عدالت میں، اس طرح چلتی رہی اور بارہ دفعہ انہیں پریشان کیا گیا، پھر دوسری دفعہ بھی اٹھایا گیا۔ اب عمران ریاض جو ہے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے ملک جا چکے ہیں۔ ہمارے علم میں تو ہے مگر ہم نام نہیں لینا چاہتے، ابھی پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ۔ اور اس پر جو لوگ آ کے اپنے تبصرے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران ریاض جو ہے وہ کسی دھوکے کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہماری جو ایجنسیاں ہیں جب وہ کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں تو وہ مکمل نظر رکھتی ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کون کون مل رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جب تک پاکستان کی گورنمنٹ نہ چاہے تو پاکستان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ اور آپ سب کے علم میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ مکمل کنٹرول جو کمپنی کے پاس ہے، اور وہ جس طرح وہاں پہ لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے کمپنی، اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنی کہ وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، وہ وہاں سے کیسے نکلے، کیا ہوا۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی عمران ریاض سعودی عرب کے لیے ایک دفعہ ان کو روک لیا گیا تھا، لیکن یہ کمپنی کی منظوری کے بغیر وہاں سے بندہ نہیں جا سکتا، نہ ایئرپورٹ سے نہ دوسرے بارڈروں سے، کیونکہ جہاں کمپنی کو پتا ہو کہ ہمیں ان لوگوں سے نقصان ہے وہاں پہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان میں رہ کے آپ روزانہ پروگرام کریں اور سارے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ یہ بھی دیکھتی ہے کمپنی کہ بہتر یہ یہاں سے چلے جائے، یہ ہمارے لیے یہاں پہ امن کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ باہر بیٹھ کے اور بھی صحافی ہیں جو پروگرام کرتے ہیں، چلو باہر بیٹھ کے یہ کرتا رہے گا تو شاید اس سے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اور اس سے ہم یہاں پہ بیٹھے جو ہیں وہ سکون میں آ جائیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ بغیر کمپنی کی رضامندی یا آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہانیاں قصے لوگوں کو جو آپ سناتے ہیں آ کے یہ مناسب نہیں ہے، اور ان کی فیملی پہلے ہی کسی دوسرے ملک جا چکی تھی۔ اچھا، پاکستان چھوڑنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج بھی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ آج قائد اعظم کی برسی سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جس طرح پاکستان میں تمام نعمتیں ہیں، چاہے ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اپنے وطن کے لوگ، ان سے محبت وہ آپ دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ جو مزے آپ زندگی کے اپنے ملک میں لیتے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے نہیں لے سکتے۔ اسی طرح یہ جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اسی زندگی گزارتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جائیں تو مہمان ہی، یا کسی کے دوسرے کے گھر میں جائیں تو مہمان ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اس چیز کا بھی احساس ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ تو پاکستان اگر ایمانداری کے ساتھ چلتا، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور یہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں
लोगों को मारना, लोगों के ऊपर गोली चलाना, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना। पुलिस वाले के काबू में आ जाए वो मारता है, फौजी के काबू में आ जाए वो मारता है, किसी इदारे के, किसी भी ताकतवर के। मगर तरबियत नहीं हो सकी पाकिस्तानी कौम की। बहुत से लोग आके यहाँ पे टिकटॉक पे बड़ी बहस कर रहे होते हैं, नहीं जी कोई नहीं, पाकिस्तान ठीक जा रहा है। वो बाहर बैठे होते हैं, खुद पाकिस्तान में नहीं बैठे होते, दूसरे ममालिक में बैठ के तो बड़ी वकालत की जा रही होती। तो मैं उनको कहता हूँ अगर सारा कुछ था, फिर वो कहते हैं जी फलां मुल्क के लोग भी गए हुए हैं, फलां के भी गए हुए हैं। वो फलां मुल्क के लोग भी अगर जर्मनी के कोई गए हुए हैं तो वो जाहल नहीं गए हुए, कोई पढ़े लिखे गए हुए हैं, वहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसे काम कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं कि सब अनपढ़ जो हैं वो, कोई बॉर्डर पे बेचारा रुल रहा है, किसी को बॉर्डर पे गोली मार दी, कोई समंदर में डूब गया, कोई कहीं डूब गया, इस तरह तो नहीं वो गए हुए, इस तरह ज़लीलो ख्वार होके तो नहीं गए हुए। रोज़ाना उनके घरों में कभी लीबिया से, कभी यूनान से, कभी इटली से जनाजे तो नहीं आते ना। तो अक्ल के अंधे हैं लोग, अक्ल नहीं है इनमें, इनमें शऊर नहीं है कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने लोगों की इज़्ज़त और वक़ार के लिए बड़े-बड़े कदम उठाए हुए हैं और इज़्ज़त और वक़ार के साथ ये लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान को जो लोग कहते हैं कि छोड़ के बाहर लोग बड़े खुश हैं, अब मजबूरी है, क्या करें फिर? ज़ाहिर है जब आपके वहाँ हालात ठीक नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं, सियासी हालात ठीक नहीं, मज़हबी हालात ठीक नहीं। आज ही सोशल मीडिया से मेरी नज़र से एक चीज़ गुज़री, मैंने कहा आपको बता दूँ माशी हालात से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मेहनत की, तिजारत की और साथ तबलीग भी की, सब काम किए। हमारे उलमा की तरह नहीं या मौलवी की तरह नहीं कि फारग बैठ के जी अब हमें पैसे देते रहो तो हम खाते रहे बैठ के, काम छोड़ के बैठ जाओ। ये जितने लोग भी हैं इनको ये सबक हासिल करना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं जी आफ्ताब इकबाल की तरफ। उस पर भी हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं साहब बहादुर, कोई कहीं पे बैठे हुए हैं, वो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं मुख्तलिफ कि उसके साथ ये हुआ, वो हुआ। और जो हैरानगी की बात थी वो ये थी कि जनाब वो पाकिस्तान की जो कंपनी है, उनके बंदों ने दुबई एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया। ऐसे-ऐसे भी नादान हैं जो वहाँ पे आके ये चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो दुबई है या सऊदी अरब है या कोई भी मुल्क है, वहाँ पे आप सिर्फ़ पाकिस्तान में लोगों के ऊपर ज़ुल्म कर सकते हैं। अब कि एक बंदा कहानी सुना रहा था, उन्हें दुबई से पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की गई। वो कैसे लेके जा सकते जी पाकिस्तान? वो अगर दुबई आए हैं, तो दुबई इमिग्रेशन है, दुबई के कायदे कवानीन है, वहाँ का सिस्टम है, उसके मुताबिक वहाँ पे चला जाएगा। अगर पाकिस्तान लेके भी जाना तो वहाँ कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ सबूत देने पड़ेंगे कि जनाब ये टेररिस्ट है, इन्होंने ये पाकिस्तान का नुकसान किया है। तो फिर अदालत फैसला देगी तो वो पाकिस्तान के हवाले करेंगे ना। कई दफ़ा मुजरिम जो होते हैं दुबई से पाकिस्तान के हवाले किए जाते हैं, लेकिन पहले कोई पता तो चले कि किया क्या है। तो वहाँ दुबई एयरपोर्ट है या यूरोप का एयरपोर्ट है जी, हमारी जो वहाँ की एजेंसियाँ हैं वो बड़ी ताकतवर है, उन्होंने दुबई और एयरपोर्ट पे आफ्ताब इकबाल को रोक लिया और वहाँ पे जनाब वो भी इमिग्रेशन पे पहुँचे नहीं थे। कोई कहानी सुना रहा है कि वो ऑटोमेटिक मशीन से गुज़रने लगे थे, बेगम गुज़र गई, दूसरा पीछे अपने आफ्ताब इकबाल साहब पीछे रह गए। तो ये इस तरह नहीं होता है ऐसे ममालिक में। अगर उनको रोका गया है तो उसमें 2-3 वजूहात होती है। अभी तक उन्होंने भी खुलकर नहीं बताया, 18 घंटे उनको रखा गया, उनकी बेगम बाहर बैठी रही। वजह यही है कि जब भी किसी को रोका जाता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि इस बंदे को परेशान किया जाए, इस बंदे को डिस्टर्ब किया जाए और फिर जो यूरोपियन ममालिक है या कोई भी है, वो मुकम्मल इंक्वायरी करते हैं, उस पर टाइम लग जाता है। यूरोप में तो खैर यहाँ भी लग सकता है, कोई आगे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई सिस्टम ख़राब है, कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से फिर वो 18-20 घंटे रोक कर इंक्वायरी करके और जब तक उनकी तसल्ली ना हो, वो नहीं छोड़ते। और फिर दुबई जैसी जगह पे जहाँ पे आप सबके इल्म में है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं
جو بریف کیس بھر بھر کے پیسوں کو لے کے آتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھے نہیں وہاں پہ۔ کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں ان کے سے پیسے ملے ہیں بہت زیادہ۔ ایک صاحب ہے، وہ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، بعد میں وہ میرے اوپر کیا میں کہوں، تو وہ کہہ رہے تھے جی انہوں نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے اوپر یہ کیس تھا وہ کیس تھا، اب بچے کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ لندن گھوم کے تو پھر واپس چلے جائے۔ تو عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ بدنام کرنے کے لیے یہ سنائی جاتی ہے، اور ہر اس بندے کے لیے یہ کہانی ہوتی ہے جو اچھا انسان ہو۔ وہ جو پھر کمینے ہوتے ہیں، جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے کریکٹر اپنے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، جو بھی لوگ اقتدار میں ان کی اپنی حالت دیکھ لیں، تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو گندا کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو کسی نے غلط رپورٹ درج کروا دی ہوگی، پھر انہوں نے مکمل انکوائری کرنے کے بعد ہی انہیں چھوڑنا، ورنہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں کئی ایسے نظام ہیں، ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے جناب نہیں جی پاکستانی جو ایجنسی ہیں ان کی بڑی طاقت ہے۔ وہ بڑی طاقت ہے تو پاکستان میں ہے نا، یہاں یورپ میں آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، یورپ میں نہیں کینیڈا میں وہ انڈین جو جس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو انڈیا کے ساتھ کینیڈا نے اپنے تعلقات ختم کر دیے۔ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں یا فوج لگا لے، سیدھی بات کر لیتے، ان کی پاکستان میں عزت نہیں ہے تو باہر کی عزت ہوگی؟ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ پاکستان کی اپنی قوم ان کی عزت نہیں کر رہی سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی کی پولیس ان کی عزت کرے گی، دبئی کی امیگریشن عزت کرے گی؟ پاکستانیوں کی ویسے ہی عزت نہیں، بیڑا گرک ہوا جتنے بھی عرب ممالک ہے وہاں پہ کون سی عزت ہے؟ بہار میں تو پاکستانی عزت کے ساتھ رہ رہے، امریکہ میں رہ رہے، کینیڈا میں، کیونکہ یہاں کے سسٹم ایسے ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں مجھے بتا دے کہ پاکستانی عام بندے کی عزت نہیں، فوج کی عزت نہیں، پولیس کی عزت نہیں، وزیر اعظم کی عزت نہیں، اور جب وزیر اعظم خود ہی جا کے کہ میں مانگنے والا نہیں، ان کو پتہ یہ فقیر لوگ ہیں، ان کا یہی کام۔ تو جو عزت دار لوگ ہیں وہ پاکستان رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سچ بولنے کے علاوہ رہ نہیں سکتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے، سمجھ دی ہوئی۔ آفتاب اقبال بڑا زبردست سے ان کا جو بھی تجزیہ ہوتا ہے، یا عمران ریاض ہے، تو عمران ریاض نے ایک کہہ رہا تھا جی وہ بزدل ہے، ملک چھوڑ کے دعا گیا۔ اچھا جی وہ بزدل ہے تو نواز شریف کیا تھا، مریم کیا تھے، یہ کیا تھے جب سعودی عرب چلے گئے؟ ابھی بھی پھر بھی بھاگنے والے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہے پکنک، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ قصے کہانیاں جو جب تک مکمل، ہم 3 دن سے کوئی لوگ مجھے سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا مجھے ابھی تک کسی چیز کے ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور آج میں نے اس لیے کہ ابھی تک لوگ اسی پہ لگے ہوئے، تو حقیقت یہی ہے جناب جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اب باقی جو آفتاب اقبال صاحب وہ بہتر جانتے، انہوں نے لکھا تو ہے کہ کافی ہارڈ ٹائم گزرا میرا اس وقت وہاں میں، ظاہر ہے جس طرح بٹ وہاں یہاں انگلینڈ بھی امیگریشن والے کسی کو روک لے اسٹوڈنٹ کو یا کسی سے سیٹسفائی نہ ہو تو کتنے کتنے گھنٹے روک کے وہ سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ تو امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، کینیڈا میں بھی ایسے ہی ہے، تو دبئی بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں، مطلب کسی دشمن نے پریشان کرنے کے لیے کوئی رپورٹ درج کروائی ہوگی غلط، جس کے نتیجے میں انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، اور وہ بندہ جو ہے وہ کھرا ہے، سچا ہے، کیا اس نے جرم کرنا۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔